سورۃ النور کی آیت نمبر 41 یعنی 41، سورہ نور کا چھٹا رکوع اور 18ویں پارے کا 12واں رکوع۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کیا تو نے نہ دیکھا بے شک اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ تمام کے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، والطیر صافات، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان لیا، یعنی ہر مخلوق کو اللہ تعالی نے عبادت کا طریقہ سکھا دیا ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور جو وہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب باخبر ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالی نرم نرم بادلوں کو چلاتا ہے، آہستہ آہستہ بادل چلتے ہیں اور کئی جگہوں سے بادل ٹکڑے ٹکڑے کی صورت میں آتے ہیں۔ ثم یؤلف بینہ، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو آپس میں ملا دیتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر ان بادلوں کو تہ پر تہ کر دیتا ہے، یعنی بادلوں کی تہیں جمنی شروع ہوتی ہیں اور پورے آسمان کو گھیر لیتے ہیں۔ بادل اتنے کالے اور اتنے یوں سمجھیے کہ اتنی تہیں ان کی جم جاتی ہیں کہ چاروں طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ فترى الودق یخرج من خلالہ، الودق مانے بارش، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش ان کے بیچ میں سے نکلتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے برف کے پہاڑ اتارتا ہے، یعنی اتنی برف گرتی ہے کہ پہاڑوں جتنی برف گرتی ہے۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے برف کو اور پانی کو نازل فرماتا ہے۔ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ بڑے بادل آتے ہیں لیکن وہ پھر آگے روانہ ہو جاتے ہیں، نہ بارش ہوتی ہے نہ برف باری ہوتی ہے۔ یکاد سنا برقی یذہب بالابصار، اور بجلی ایسی چمکتی ہے کہ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھ لے جائے، اتنی بجلیاں چمکتی ہیں۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالی رات و دن کو بدلتا ہے۔ ان تمام نعمتوں میں ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک ان تمام نعمتوں میں اور ان تمام باتوں میں دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہے، نگاہ والوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر چلنے والے کو یعنی ہر جاندار کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا، ہر جانور کو، ہر انسان کو۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، پیدا تو سب کو پانی سے کیا لیکن اللہ تعالی نے مختلف شکلیں اور مختلف انداز انہیں سکھائے۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، تو کچھ جانور وہ ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، جیسے سانپ ہے کہ وہ چلتا زمین پر ہے مگر اس کے پاؤں نہیں ہیں، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ بغیر پاؤں کے پیٹ کے بل چلتا ہے لیکن پاؤں والوں سے تیز چلتا ہے۔
وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور کچھ وہ جانور ہیں کہ جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، رجلین دو پاؤں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور کچھ وہ ہیں جو چار پاؤں والے ہیں، چار پاؤں سے چلتے ہیں. يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، بے شک ہم نے روشن آیتیں نازل فرمائیں، صاف بیان کرنے والی آیتیں نازل فرمائیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے. وَيَقُولُونَ، اور جنہیں اللہ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے وہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. وبالرسول، اور رسول پر ایمان لائے. وَأَطَعْنَا، اور ہم نے حکم مانا. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، پھر اس کے بعد انہی میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، یعنی ہدایت کے بعد پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ مسلمان نہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب انہیں بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں. اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ایک ان میں سے گروہ منہ پھیرنے والا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں آتے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کا فائدہ ہو تو اس کی طرف وہ آتے ہیں مانتے ہوئے. یعنی اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ انہیں معلوم ہو کہ ان کے حق میں فیصلہ ہوگا تو وہ رسول اللہ کے دربار میں فیصلہ کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اگر پتہ ہو کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہوگا تو وہ منہ موڑ کر بھاگتے ہیں. اس کو یوں سمجھیے کہ جب کوئی دنیاوی معاملات میں جھگڑے ہوتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے دو چار علماء سے چلتے چلتے پوچھ لیتے ہیں، جناب وہ ایک زید کا یہ مسئلہ ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو مفتی صاحب کہتے ہیں آپ دارالفتہ چلے جائیں. وہ تو ہم جائیں گے، آپ کی رائے کیا ہے؟ تو اس طریقے سے وہ ایک خلاصہ معلوم کر لیتے ہیں. جب انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا تو فوراً دارالفتہ جاتے ہیں، سوال داخل کراتے ہیں، جواب لے لیتے ہیں، اور پھر فتوے کی فوٹو اسٹیٹ کر کے تقسیم کرتے پھرتے ہیں کہ جناب یہ تو شریعت کا فیصلہ ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے. پھر چند مہینوں کے بعد کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ غلطی پر ہوتے ہیں اور شریعت کے مطابق ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہو سکتا، تو ان سے کہا جائے کہ جناب چلیں دارالفتہ، تو کہتے ہیں دنیاوی معاملات کے اندر یہ مولویوں کو ملوث نہیں کرنا چاہیے. تو یہ شریعت کی پابندی نہیں بلکہ نفس کی پیروی ہے. فیصلہ ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف ہو، ہر صورت میں ہمیں فیصلہ قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر شریعت کا فیصلہ ہے تو ہمیں دل و جان سے وہ قبول ہے. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ ام ارتابوا، یا وہ شک رکھتے ہیں؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے دربار میں اس لیے نہیں آتے کہ کیا وہ خوف کرتے ہیں
کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر ظلم کریں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ لوگ ظالم ہیں، یہ مفاد پرست ٹولہ ہے، یہ خود غرض ہیں۔ یہ اسلامی عدالت میں، اللہ اس کے رسول کے دربار میں، شریعت کے مسائل میں جب بھی آتے ہیں تو صرف اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں، اور جب ان کا مفاد نہیں ہوتا تو وہ اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔